لگا کر آگ شہر میں یہ بادشاہ نے کہا، لگا کر آگ شہر میں یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا شوق بہت، جھکا کر سب شاہ پرست بول پڑے، بادشاہ کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں عثمان حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل KH حیدری۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے جو ایک ثانیہ پیش آیا، پاکستان کے بہت کریڈیبل جرنلسٹ میرے سمیت لاکھوں لوگوں کو فالو کرتے ہیں ڈیفرنٹ سوشل میڈیا میڈیمز پہ، اور بہت ایک ووکل وائس ہے پاکستان کی۔ تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ انہیں پاکستان سے دبئی بھاگنا پڑا، دبئی سے لندن گئے، لندن تو ویسے بھی وہ جاتے تھے، ان کی اپنی بہت ہی ایک پائے کے جرنلسٹ تھے، تو ڈفرینٹ ٹریننگز وغیرہ کے لیے وہ لندن جاتے تھے، وہاں سے کینیا گئے اور کینیا سے یہ واقعہ پیش آیا جو ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ باتیں کی جاتی تھیں کہ ان کے سر کے اوپر انعام رکھا گیا ہے، اور مختلف آؤٹ آف پاکستان، افغانستان سے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز سے ان کو تھریٹس بھی موصول ہوتی تھی، اور پھر وہ دبئی چلے گئے، وہاں پہ بھی وہ ٹریک ہو گئے کہاں پہ۔ کچھ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو دبئی کی گورنمنٹ نے 2 دن کا ٹائم انہیں دیا تھا کہ آپ دبئی چھوڑ دیں، ہمارے اوپر بھی پریشر ہے۔ اس کے بعد وہاں سے وہ UK گئے اور وہاں اپنے دوست عزیز اقارب سے ملیں، اور کس بندے نے انہیں، ان کے فرینڈ نے قائل کیا کینیا جانے پہ، اور پاکستان کے جو جرنلسٹ ہے روف کلاسر صاحب، ان کو اس چیز کا علم تھا کہ وہ کینیا جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ وہ جہاں بھی جا رہے ہیں ان کو پر نظر رکھی جا رہی ہے، وہ ٹریک ہو رہے ہیں، تو پھر بھی ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ کینیا کی طرف گئے اور وہاں سے ادھر گئے؟ تو انشاءاللہ اس ہم ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، جس طرح ہم کینیا کے حوالے سے ہم انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں تو بی بی سی کی بہت ساری رپورٹس ہیں کینیا کے اوپر کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈیتھ مرنا بہت ہی آسان ہے، اور وہاں پہ پولیس چند پیسوں کے لیے کسی بھی بندے کو مار سکتی ہے، اور ایک غیر محفوظ ملک، ایک بنانا ریپبلک ملک ہے جہاں پہ کوئی قانون، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کچھ بھی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینچ ہے۔ اور یہ چیز بھی میں بتانا چاہوں کہ جو پاکستان اور انڈیا اور ساؤتھ ایشیا کے جو بڑے بزنس مین ہیں جو بلیک منی کماتے ہیں، تو وہ کینیا جیسے ملک میں ایک بڑا ان کی پراپرٹی ہے وہاں پہ، اور جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے ان کی بہت پراپرٹی ہے۔ تو جو بیسیکلی مقصد تھا ان کا جانے کا، ارشد شریف صاحب کا، وہ یہی مقصد تھا کہ کینیا جا کے جو پاکستانی بڑے بزنس مین ہیں، ان کی آپ کو پتہ ہے ایک ڈاکومنٹری بھی آ رہی تھی، تو جو بڑے بزنس مین ہیں، جو پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا ہے وہ کینیا میں جو رکھا ہوا ہے، اس کے حوالے سے وہ ڈاکومنٹری، کوئی پکچرز لینی تھی، کوئی ویڈیوز وغیرہ بنانی تھی، کوئی کلپس بنانے تھے، تاکہ جو ہے جو پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم ہے وہ دنیا تک لائی جا سکے، وہ پاکستان تک لائی جا سکے۔ ناظرین، ان کو یہ چیز معلوم تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں پاکستان میں محفوظ نہیں رہا، میں دبئی میں محفوظ نہیں رہا، میں لندن میں محفوظ نہیں رہا۔ 6-7 دن کا قیام تھا ان کا لندن میں، اور پھر بھی وہ کینیا گئے، اور یہ سوالیہ نشان ہے، اور ان کے وقت کے ساتھ ساتھ اور انکشافات آئیں گے۔ لیکن جو کینیا کی پولیس ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ان کے ہر گھنٹے بعد ان کا بیان بدل رہا ہے، ہر گھنٹے بعد جو ان کی رپورٹس ہیں وہ بدل رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ چیز کہی کہ اٹ واز این ایکسیڈنٹ، ٹھیک ہے، اور جب صبح پھر انہوں نے رپورٹ چینج کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک کڈنیپر کو ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے چیک پوسٹ پہ رکا نہیں تو ہم نے پیچھے سے فائرنگ کی۔ تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اگر فائرنگ ہوتی ہے تو بیک سے فائر ہوتا ہے، اور وہ اس جگہ پہ لگتا ہے، نہ کہ وہ اس جگہ پہ فائر ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو 9 کی 9 بلٹس فائر ہوئی ہیں وہ صرف اس سائڈ پہ فائر ہوئے ہیں جس طرف ارشد شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا ڈرائیور بالکل محفوظ، اور کیونکہ ٹارگیٹ ہی ارشد شریف صاحب تھے، کیونکہ جو مافیا ہیں بہت بڑے، ان کا جو ہے وہ ان کو بے نقاب کرنے وہ کینیا آئے تھے، اور ان کے ڈرائیور بالکل محفوظ رہا۔ کینین پولیس نے جس طرح کا بیان لینا تھا وہ ان سے لیا ہے، بار بار چینج کروایا ان سے بیان۔ تو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ کینیا کی جو پولیس ہے وہ بہت ہی مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ پولیس ہے، کہ وہ چند پیسوں کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیں، کہ ان کے حوالے سے جو BBC نے رپورٹ بنائی ہے وہ یہی رپورٹ بنائی ہے۔ تو ناظرین، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کن لوگوں نے ارشد شریف کو مروایا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی کینیا میں پراپرٹی ہے، جن کو خوف تھا، جن کو یہ ڈر تھا کہ ارشد شریف اگر وہاں پہ گیا ہے تو ان کی جو بلیک منی ہے وہ دنیا تک آ جائے گی، اور اس کے لیے ارشد شریف کو انہوں نے مروا دیا۔ بہت بڑا انکشاف یہ بھی ہوا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کینیا کے جرنلسٹ ہیں
وہ خود اپنی پولیس کی جو انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے اس سے مطمئن نہیں ہے. آپ ٹویٹر دیکھیں, ٹویٹر پڑا ہوا ہے کہ وہ کس طرح ان کے رپورٹس پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں, کھل کے کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ بار بار رپورٹ چینج کی جا رہی ہے, رپورٹس بہت ویکیوم ہے, رپورٹس میں بہت ہی رد و بدل کیا گیا بار بار. تو ان کی اپنے جرنلسٹ سے خوش نہیں ہے. اور دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ جس جگہ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہاں پہ جہاں کو بلٹس لگی, اس کے 78 کلومیٹرز دور جا کے ان کی باڈی کیوں ملی ہے, ان کی گاڑی کیوں ملی ہے, یہ بھی کچھ سوالیہ نشان ہیں جو امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہوگی. ایک محب وطن پاکستانی تھے, ان کے کینیا کا جانے کا صرف اور صرف یہ مقصد, جو کرپٹ مافیا ہے جن کی وجہ سے پاکستان اس حال میں پہنچا ہے کہ چند ڈالروں کے لیے بھی کچھ چیزیں گروی رکھوانی پڑتی ہے, منتیں سماجت کرنا پڑتا ہے, ان کو بے نقاب کریں. اور شاید یہی سچ بولنے والے اور کرپٹ مافیا کے خلاف کھڑے ہونے کی شاید یہی سزا ہے. میں چپ ہوں تو چپ ہی رہنے دے دے, اس ظلم کے دریا کو بہنے دے دے. اب میں روکے رب کو بتاؤں گا, میں تڑپ کر عرش کو ہلاؤں گا. وہ جو خیبر اکھاڑ دیتے تھے, اس شیر خدا کو بلاؤں گا, اس شیر خدا کو بلاؤں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.